53 سال ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بڑی آنت اور چھوٹی آنتوں میں السر کی تشخیص ہوئی ہے. زبان اور گالوں پر چھالے نکلے ہوئے ہیں. کچھ بھی کھانا پینا بہت تکلیف دہ ہے. برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. میرے محترم بھائیوں، بڑی آنت لارج انٹسٹائن اور چھوٹی آنت اسمال انٹسٹائن، اس میں کسی کو بھی زخم ہو، اس کو کہتے ہیں السریٹو کولائٹس. میرے محترم بھائیوں، ایک بہت عام سا علاج بتانے لگا ہوں، سستا سا علاج. آپ نے کبھی جانوروں کو دیکھا ہے ان کو زخم ہو جائے تو وہ زخموں کے اوپر کیا کرتے تھے؟ جانور زخم ہو جائیں تو اپنے زخموں پہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی زبان سے اس کے اوپر لکھ کرتے تھے، اس کو چاٹتے تھے. آپ جانتے ہیں وہ کیوں چاٹتے تھے؟ کیونکہ ہمارے تھوک میں ہمارا یہ جو سلائیوا ہے، اس کے اندر ایسے انگریڈینٹس ہیں میرے محترم بھائیوں جو ہمارے زخم کو ٹھیک کر دیتے ہیں. اچھا، اس کے بارے میں بتایا کس نے؟ پیچھے جاؤ 1443 سال پیچھے. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے کاٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سانپ کے کاٹے پہ کیا لگایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا لگایا تھا؟ ایک صحابی کی آنکھ پہ تیر لگا، ڈیلا باہر آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پہ کیا لگایا؟ میرے محترم بھائیو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پڑھو گے نا تو آپ کو باقاعدہ کئی واقعات ملیں گے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سلائیوا کو، اپنے تھوک کو، اپنے لعاب دہن کو اپلائی کیا. وہ یاد ہے ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی اپنا سلائیوا لگایا. اچھا، بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ تو نبی کا تھوک تھا، وہ تو نبی تھے، ان کا کام تو بہت بلند تھا، ان کی شان تو بہت بلند تھی، ان کے تھوک میں یہ خوبی تھی. میرے محترم بھائیوں، کیا نبی کا کام ہمارے لیے سنت نہیں ہے؟ ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے؟ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ تو میں ان بھائیوں کو اور بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں جو بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو نبی کے تھوک کا معجزہ تھا. میرے محترم بھائیوں، نماز نبی نے پڑھی کہ ہم نہیں پڑھتے؟ نماز تو نبی پہ فرض ہوئی تھی. وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہی کرنے کی تو ہمیں حکم دیا گیا کہ نہیں؟ تو میرے محترم بھائیوں، یہ باقاعدہ یورپ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کے اوپر ریسرچ ہوئی اور باقاعدہ سلائیوا تھراپی ایک علاج بن گیا. میرے محترم بھائیوں، جس بھائی کو یہ مسئلہ ہے، جس کے منہ میں چھالے ہیں، جس کی خوراک کی نالی میں زخم ہے، جس کے معدے میں زخم ہے، جس کو پیپٹک السر کہتے ہیں، چھوٹی آنت بڑی آنت میں زخم ہے، میرے محترم بھائیوں، بجائے دوائی کھانے کے آسان سا علاج بتانے لگا ہوں. اپنے ایک لقمے کو اتنا چباؤ، اتنا چباؤ، اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت ہیں. کتنے دانت ہیں؟ کبھی نہ دانتوں کی فزیک دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے دانت کتنے دیے؟ 32. کیوں دیے؟ دانت 4 طرح کے ہیں. 8 دانت ہیں ایک نوک والے جس کا کام ہے کھانے کو کاٹنا. 8 دانت ہے 2 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا. 8 دانت ہے 3 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو چیرنا. اور 8 دانت ہے 4 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پیسنا. دانتوں کا کام ہے کھانے کو کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا، پیسنا. حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، بیٹا دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے نہ لینا. دانتوں کا کام کبھی، جو بندہ، جو انسان دانتوں کا کام آنتوں سے لے گا وہ زندگی میں کبھی ٹھیک ہو سکتا. اور سچ بتاؤ، ہم سب کا اب دانتوں کا کام کس سے لے رہے ہیں؟ یہ جس بھائی کو یہ تکلیف ہے، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، وہ 32 بار جب کھانے کو چبائے گا تو اس کے کھانے میں سلائیوا کتنا آئے گا؟ اور جب وہ سلائیوا اس کے آنکھ میں جائے گا تو وہ اس کے زخم کے اوپر لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ جب اس کے اوپر لگے گا تو بغیر دوائی کے، میرے محترم بھائیوں، یہ تذابیت ہوتی ہے نا، ایسیڈیٹی. آپ اپنے منہ کا سلائیوا جمع کرو اور اس کو نگلتے جاؤ. یقین جانو، صرف ایک بار یہ عمل کر کے دیکھو، آپ خود بتاؤ گے کہ الحمدللہ اس سے کتنا فرق پڑتا ہے. یہ جس بھائی کا مسئلہ ہے
کھانے کا ایک لقمہ 32 بار چباؤ. اور لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب 32 بار کون چبائے؟ میرے محترم بھائیو، آپ نے زندگی میں کبھی کھانے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا. آج آپ کو ایک سیکرٹ بتاتا ہوں. حکیم لقمان بتاتے ہیں میں نے 70,000 مریضوں کا علاج کیا صرف 2 چیزوں سے، عزت اور محبت. عزت اور محبت. اس بات کو سمجھنے کے لیے مجھے تقریباً 15 سے 20 سال لگ گئے. عزت اور محبت سے علاج کیسے ہوتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، عزت کہتے ہیں جس کا جو مقام ہے اس کا مقام اس سے بڑھ کے اس کو دینا. تو کھانے کو عزت دو. کھانے کو، میرے محترم بھائیوں، کھانے کی عزت کیا ہے اس کو ذرا سمجھو. کھانا سامنے آیا، ہمارا دھیان کدھر ہوتا ہے؟ کھانے کے اوپر کہ ٹی وی کے اوپر کہ موبائل کے اوپر کہ اگلے کام کے اوپر؟ میرے محترم بھائیوں، کھانے کو، ایک لقمے کو 32 بار چبانا شروع کرو. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں آپ کے. یہ جتنے لوگوں کو گیس ہے، تذابیت ہے، قبض ہے، بواسیر ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں صرف 3 دن ایک لقمے کو 32 بار چبا چبا کے کھاؤ. بتاؤ، جب 32 بار چباؤ گے قبض ہوگی، گیس ہوگی، تذابیت ہوگی. اور جب منہ میں کھانا پانی بن جائے گا تو معدے کا کام بڑھے گا کہ گھٹے گا؟ میرے محترم بھائیوں، اس سے آسان نسخہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا.